کہ واقعی کراچی کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، یہ سب سیاست ہو رہی ہے کراچی کے خلاف؟ کیا کہتے ہیں؟ میں پہلی بات تو مانتا ہوں کراچی میں مسائل ہیں، کراچی کے لوگوں کو بھی پریشانیاں ہیں، کراچی کو جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی اتنی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا پورا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ابھی حکومت میں مسلسل حکومت ہے، کتنے سال ایم کیو ایم کی حکومت رہی ہے، معاملے تو سب مقامی حکومت کے معاملات تھے اور وزارت ہمیشہ مقامی معاملات کے لیے ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے ان کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ پھر ہمارے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی آئی ہے تو کیوں کہا جائے؟ ان کا بھی میئر تھا، ان کی بھی حکومت تھی، ان کے بھی وزیر تھے، اور یہ محکمہ جہاں جو شور شرابہ ہو رہا ہے وہ تھا ہی ایم کیو ایم کے پاس۔ لیکن میں الزام بازی کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ سازش ہے، سب طرف سے آواز آ کر یہ لسانی آواز ہے، یہ علاقائی سوچ کیا ہے، یہ لسانی سیاست کی آوازیں آزانے آ رہی ہیں کہ مرکز کے حوالے کرو، صوبہ بناؤ، سب طریقہ کار ہیں قانون کے مطابق۔ اگر وہ طریقہ کار اختیار کریں گے کس کو اعتراض ہوگا؟ وہ اختیار کریں نا، آئیں، اگر آپ سندھ اسمبلی میں ہیں سے لے سکتے ہیں قرارداد سندھ اسمبلی سے تو کریں۔ باقی جماعت اسلامی، یہ جماعت اسلامی تو پاکستان اور سندھ میں تباہی کی ذمہ دار ہے۔ سیاست میں قتل عام، خون ریزی تو جماعت اسلامی نے شروع کروائی، ایم کیو ایم تو بعد میں آئی، کہ خود پارسا بن گئے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں ان کو، ان کی سیاست کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، لیکن میں مانتا ہوں مسائل ہیں۔ مسائل کا مطلب کیا ہوگا؟ صوبہ الگ کر دیں۔ کتنے فساد لاہور میں ہوئے ہیں، کتنے غیر مسلموں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں پنجاب میں، کس انداز سے عورتوں کی توہین ہوتی ہے پنجاب میں۔ پنجاب کو تو مرکز کے حوالے نہیں کرنے کی بات کرتے ہو، ادھر تو ایسی کوئی تبدیلی کی بات نہیں کرتے ہو۔ سندھ میں خاص طور پہ کرنا چاہتے ہو، سندھ کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہو، آپ کی پالیسی وہی ہے، یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ مسائل کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے، وہ کریں نا، نمائندے ہیں آپ بھی، ایم کیو ایم کو نمائندہ سمجھتے ہیں، جیت کر آتے ہیں تو آ جائیں، پیپلز پارٹی میں نمائندہ، بیٹھ کے باتیں کریں۔ پہلے بھی آپ نے جماعتوں میں باتیں کی ہیں، ہر حکومت میں ایم کیو ایم شریک ہے، کون سی حکومت ہے جس میں ایم کیو ایم شریک نہیں ہے؟ ہر حکومت میں، اور انتہائی پاورفل لوگ کر حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ان پر مصیبت آتی ہے تو صوبہ الگ کر دو، سندھ کو الگ کر دو، سندھ کو توڑ دو، انتظامی بنا دو علاقہ۔ یار یہ باتیں سے بیکار ہیں، ان سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کھلے دل سے کہیں ہم سندھ کے رہنے والے ہیں، سندھ کے بیٹے ہیں، اردو بولنے والے سندھی ہیں، بیٹھ کے بات کریں، سندھ کے نمائندوں سے بات کریں، دوسری پارٹیوں سے بات کریں۔ دنیا کا کون سا مسئلہ جو بات چیت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا؟ کون سے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے بات چیت سے انکار نہیں کرتے، اب تو بات کریں گے، ہم تو کرتے بھی ہیں۔ آپ کو ہر دور میں حکومت میں ہمارے ساتھ بھی آپ شریک رہے ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ بھی شریک رہے ہیں، آخری دنوں میں آ کر آپ اختلافات بڑھاتے ہیں۔ اصولوں کی سودے بازی نہیں ہوگی، ہمارے حقوق کی بات ہے، آپ حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے نا سیاست کا اور لڑائی کرنے کا، اس سے سب لوگ واقف ہو گئے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں، بات دہراتا ہوں، اردو بولنے والوں کو جتنا نقصان ایم کیو ایم نے پہنچایا ہے اتنا کسی جماعت نے نہیں پہنچایا۔ سچی بات تو یہ ہے، جو وقت آئے گا جو دیکھا جائے گا۔ لیکن سندھ کا بچہ اس مسئلے پر متحد ہے، جماعتوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جماعتیں ہمیں اس لیے نہیں بنائی کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے، بھلے جماعتیں ہوں، ان کے منشور ہیں اپنے، لیکن سندھ کے اتحاد پر، سندھ کی وحدت پر تمام سندھ کی جماعتیں، سندھ کے لوگ متفق ہیں، اس میں کوئی جماعت کا فرق نہیں ہے، کسی زبان کا فرق نہیں ہے۔ یہ بتائیں، اچھا سینیٹر صاحب، ہم اس کو سندھی سمجھتے ہیں۔ مولا بخش چانڈیو صاحب ایک مطالبہ اور بھی کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے، اور ان کا بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے، بڑا پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی نااہلیت پر اور وزیر اطلاعات اور جناب میئر فوری طور پر استعفیٰ دیں۔ تو یہ مطالبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ذاتی غصہ ہے نا، آپ دیکھیں وہ انہی پر بولتے ہیں، ہمیشہ ان تینوں پر بولتے ہیں۔ وزیر اطلاعات ان کو جواب دیتے ہیں، ان سے مقابلے میں بات چیت بھی وزیر اطلاعات کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ کامیاب وزیر اطلاعات ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔
چیف منسٹر سے آپ کو اختلاف ہے اور بڑے عرصے سے اختلاف ہے, روح میں بچھائے بیٹھے ہو آپ. چیف منسٹر کو عبداللہ شاہ کے بیٹے کو بھولے نہیں ہو. عبداللہ شاہ کے بیٹے کے ساتھ بھی آپ کی وہی طریقہ کار ہے. میں کسی ذاتی معاملے میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں آئیں بیٹھیں, خود کو سندھ کا باشندہ سمجھیں, سندھ کا بیٹا سمجھیں, اردو بولنے والا سندھی سمجھیں. آئے بات چیت کرتے ہیں, جو مسائل ہیں وہ مسائل حل کریں گے. جو بھی حل نکلا, جو بھی متفقہ حل ہوگا وہ سب کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں آئین کے تحت جو ہوگا وہ ہوگا, تو آئین کے تحت 140 جواب میں مانگوں آگے چل کے کہ آئین میں 148 اور 149 ہے جس کے تحت مرکز کراچی کو یا کسی صوبے کو یا کسی شہر کو اپنے اختیار میں لے سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 25,000 ارب جو پیسے آئے ہیں آپ کو ملے ہیں وہ کہاں خرچ ہوئے. وہ پوچھ رہے ہیں کشمور سے کراچی تک, چاہے وہ نواب شاہ ہو, دادو ہو, سکھر ہو, میر پور خاص ہو, تھر ہو, کہاں خرچ ہوئے ہیں. ایک تو اس کا جواب دیجئے. دوسرا آپ ضرور یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین میں موجود ہے 148, تو اگر مرکز لیتا ہے کراچی کے حالات کے پیش نظر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 سے آپ کی نااہلیت نظر آ رہی ہے, حیدرآباد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں, تو 148 تو آئین میں ہے, تو کیا آئین کے تحت آپ راضی ہیں اس پہ. تیسرا یہ ہے کہ آپ پنجاب میں صوبے بنانے کے اوپر تو راضی ہیں, بلاول بھٹو کا بھی بیان ہے, پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے بھی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن سندھ میں آپ صوبہ بنانے کے لیے تیار نہیں. تو کوئی خاص فرق ہے اس میں, کیا کہیں گے سر؟ آپ کے پاس 5 منٹ ہے سر. جواب کی بات ہے نہیں. گورنر صاحب ہمارے سابق ہیں, میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں, میرے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ان کی کافی باتیں درست ہے, میں ان سے اختلاف نہیں کرتا. چند باتیں ہیں جن سے, جیسے وہ آزادی سے بول رہے ہیں کہ صوبے بنائے جا سکتے ہیں. بنائے کیوں نہیں جا سکتے, لیکن اگر نیت صرف انتظامی سہولیات دینے کی ہو تو پھر کون اعتراض کرے گا. کالا باغ کا ایشو ایسے ہی آپ نے خراب کروایا ہے, اٹھا کے سیاسی بنا دیا. ابھی کوئی صوبہ راضی نہیں ہے اس پر. یہ بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اگر صرف انتظامی بات چیت ہے تو آپ سندھ کے صوبے کے جو نمائندے ہیں بیٹھے آپس میں بات چیت کریں. تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں, کیوں نہیں کر سکتی. لیکن جو موقف رکھتے ہیں, جس انداز سے طریقہ کار ہے, جو ایم کیو ایم کا, یہ ساری آگ لگائی ایم کیو ایم کی ہوئی ہے. چلو حیدرآباد ابھی نہیں ہے ایم کیو ایم کے, اس پرانی ایم کیو ایم کو چھوڑو, لیکن وہ ساری تباہی تو آپ لوگوں نے خود کی ہے. برسا برس کتنا قتل عام ہوا, جس کا جتنا یہ ایک بازار کو آگ لگی ہے, اتنا بڑا انسانی نقصان ہوا ہے. ہم اس میں رو رہے ہیں, ہم اس کو انسانی رکھ کے نہیں دیکھتے, ہم ان کو انسانوں کا جانا دیکھتے ہیں, اہل سندھ کے لوگوں کا جانا دیکھتے ہیں, ہم اس کو ایسا دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے جو آگ لگائی ہے اس صوبے میں, اس کے نشانات کیسے بجھیں گے. آپ نے جو ادھر کے لوگوں کی بے عزتیاں کی ہیں, جتنے لوگ مارے ہیں, جتنے لوگوں کے جسموں کو داغا ہے, آپ کس کو بتا رہے ہیں. میں ساری عمر ادھر سیاست کی ہے, میں ان تلخیوں میں جانا نہیں چاہتا. آپ جانا چاہتے ہیں, آپ کا مقصد ہے ایک, میں بیٹھ کے دلیل دوں آپ کو کہ صوبہ نہ بنے, یہ نہ بنے, اس کی کوئی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہم مخالف ہیں کیونکہ آپ کا ارادے ٹھیک نہیں ہے, آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر نیتیں صرف انتظامی لحاظ سے ہوتی تو سندھ کے لوگ اتنی دل والے ہیں, لاکھوں لوگ آئے ہندوستان سے ادھر, ہم نے تو کوئی ناراضگی نہیں کی. ہمارے بزرگوں نے تو ان کو پیار دے کر بٹھایا, آباد کیا, ہم نے ان کو الگ بھی نہیں سمجھا. جیسے بھی گورنر صاحب نے کہا کہ دنیا لاکھ بولے ہم سندھی ہیں, مجھے خوشی ہو رہی تھی. یہی جذبہ ہونا چاہیے, اسی جذبے سے بات چیت کی جا سکتی ہے. کیوں نہیں کر سکتے ہم مسئلوں پر بات. سندھ کے مسئلے ہیں, ہم لوگ بیٹھ کے سندھ والے سب نمائندے بیٹھیں, بات چیت کریں, مسئلوں کا حل نکل آئے گا. لیکن آپ مسئلے حل نہیں کرنا چاہتے, آپ ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اصل باشندے بھی شور شرابہ کریں اور گالی گلوچ کریں اور ایک فساد پیدا کریں. ہم وہ نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے, سندھ کے لیے خیر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہم ان سے بات چیت ہو, آئیں بات چیت کریں.